قرآن شفا ہے، یہ سب مانتے ہیں قرآن شفا ہے، اور جس پر قرآن اترا وہ شفا نہیں ہے۔ قرآن تو شفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو وہ شفا نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا وہ تو ایک جرس گھنٹی کی آواز تھی۔ حضور نے بتایا کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، جو انہوں نے کہا ہم نے مانا۔ کو آئے بتائے کہ قرآن کی کیا زبان تھی، کیا اترا، کیا تھا بھن بناٹ کیا ہوتی ہے، حضور نے کیسے سمجھا، وہ زبان الہی سوائے حضور کے کسی نے سمجھیا تو بتائے۔ تو جو کچھ حضور نے کہا کہ یہ لکھو وہ ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی بتائے؟ تو پھر یہ کیسا بندہ تھا جو اللہ کی زبان ہر سوچ سے آگاہ تھا۔ دیکھیں نا، آیات میں سوچ آئی ہے نا، صرف زبان نہیں آئی کہ ٹرانسلیٹ انٹو فرینچ، ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، اس کی میننگز لے کے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرو، نہیں، اس کا مفہوم، اور مفہوم کے اندر اس کا عرفان بھی ہونا ضروری ہے، اس سوچ تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو یہ پھر مان لو کہ سوچ محمد اللہ کی سوچ سے ٹکرا رہی تھی، اللہ کی توفیق سے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے جو سوچ آ رہی تھی، آپ اللہ کی توفیق سے سوچ الہی کو بھی سمجھ رہے تھے۔ جب آپ نے یوں ٹرانسلیٹ کرایا تب آپ نے یوں ایسے فرمایا۔ تو جس پر یہ شفا اتر رہی ہے قرآن، وہ بذات خود شفا سے خالی ہے، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو اس وقت تک نہیں بھیجا جب تک مکمل رحمت نہیں بنا دیا۔ اور رحمت کیا ہے، شفا کیا ہے؟ شفا دیکھو ٹھیک ہو جائے، کہتے ہیں اللہ دی رحمت ہو گئی، یہ ٹھیک ہو گیا، یعنی شفا مل گئی۔ تو شفا بھی رحمت کی محتاج ہے، شفا بھی رحمت کی محتاج ہے۔ تو وہ شفا اتری، رحمت نے اس کو لمس دیا، تو وہ تو آگے شفا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شفا نہ ہو جو کہ خود رحمت ہیں، بے وقوف ہو، جب رحمت پہنچتی ہے تو شفا اس کی خادم بن کے پہنچ جاتی ہے۔ حضرت قدادہ کی آنکھ نکل گئی، جنگ کے دوران تیر لگا، آنکھ بہہ کے یہاں آ گئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ سرکار آنکھ ٹھیک کر دیں۔ کہا صبر کرو تو جنت میں بڑا ہو۔ انہوں نے کہا صبر بھی ہے، جنت بھی ہے، وہ تمہیں پتہ ہے آپ کے ساتھ ہے، ہم نے جنت میں تھوڑا ہی جانا ہے، یعنی انہوں نے سوچا ہوگا میری آنکھ میری ٹھیک کرو، میری جو ہے وہ میں چہرے کو خوشنما دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہاں نہیں کر سکتا، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی نا، چونکہ عالمہ ہیں، آپ کی بیوی بہت خوبصورت تھی، تو انہوں نے کہا وہ کہیں مسئلہ نہ بنے، یعنی یہاں بیویوں کا خیال رکھا گیا ہے، یہ جو اسلام اصل ہے۔ تو باہر تو یہ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بیوی کا نام نہ آ جائے، کیونکہ اسلام میں غلطی ہو جائے گی، بے وقوف لوگ۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ایسے ہاتھ رکھ کے آب دہن مبارک ایسے لگایا، ایسے چھوڑا، آنکھ زبردست A1 ہو گئی، A1۔ تو اب آپ بتائیں کہ آنکھ نکلی تھی تو وہ چلے جاتے 2 رکعت نماز نفل بنیت حاجت، آنکھ سیدھا مسجد میں پڑھتے، یا اللہ آنکھ صحیح کر دے۔ کرنی کس نے تھی؟ اللہ نے۔ نظر کس نے دلانا تھا؟ اللہ نے۔ شفا کس نے دینی تھی؟ حضور کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کرتا اللہ ہے مگر وسیلہ مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ سے اگر لینا ہو تو مصطفیٰ سے پیار لے لو، اللہ خود و خود دے دے گا۔ حضور کی بارگاہ میں کہا مجھے ٹھیک کر دیں، یہ نہیں کہا کہ کروا دیں، دعا کر دیں۔ جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں سارے دعا کرو، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ جو ہے ہمیں بھارت پہ فتح دے گا، امریکہ پہ فتح دے گا، تو خود جوتے کھا کھا کے بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ دعائیں قبول اس لیے نہیں نہ ہوتی، جو وسیلہ تھا وہ دیتا تھا، وسیلے کے ذریعے وہ دیتا تھا۔ ایک طرف ابو الحسن خرقانی جبہ دیا محمود غزنوی کو، تمہاری ہند میں آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تنے تنہا وہ مرد مجاہد اٹھا اور ہر چیز کا تہس نہس کر کے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ ابو الحسن خرقانی کا وسیلہ جبہ، وہ جبہ ایسے نہیں تھا، وہ ولایت کا جبہ تھا۔
وہ پیچھے سے چلا آتا آ رہا تھا، حضور کا جبہ تھا، اس میں فیض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہی 17 حملے کیے، مار کھا گیا، وہی جبے سے ایک حملہ کیا، اڑا کے رکھ دیا۔ اس قسم کے لیڈر، فائٹر، کنکوار، فاتحین آج بھی ہوں تو پھر معاملہ بنے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ لے کے اٹھتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا نا، اگر مجھ سے تم حضور کی اتباع کرو گے تو میں تم سے پیار کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتباع کی تو ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ کرتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ڈائلنگ والا معاملہ وہاں نہیں ہے، وہاں انڈائریکٹ جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے۔ آقا کے طفیل اس کی طرف بڑھو گے تو کام بنے گا۔ نماز میں سے درود چھوڑ دو، اتحیات میں سے درود چھوڑ دو، اور طریقہ ہے نماز، پورا طریقہ ہے مصطفیٰ کا، وہ طریقہ مصطفیٰ کے علاوہ نماز پڑھو۔ وضو کا طریقہ حضور نے سکھایا، وہ طریقہ چھوڑ کے تم وضو کرو۔ تو سب کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہے اگر ہم مسلمان ہیں۔ تو اس قسم کے وہ تھے کہ اس وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے انہوں نے کتنی فتح حاصل کی۔ اور آج صرف دعا مانگ لو کہ بس اسلام کو فتح ہو، کفر کو شکست ہو، تو ایسے نہیں ہے، اس میں عمل پیدا کرنا ہوگا، اور عمل میں سب سے بڑھ کے وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اہل بیت اور صحابہ کا تھا۔ صحابہ کے طریقے سے حضرت قتادہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اقدس کی طرف کر لو، وہاں کہہ دو اللہ کر دے گا۔